بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچلا ایسوسیٹ کی طرف سے آج کے حسب ضابطہ ویلاگ کے سلسلے میں آج کا ویلاگ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا ویلاگ بنیادی طور پر مختلف دوستوں کی طرف سے اٹھایا گیا ایک سوال، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سوال کے سلسلے میں ایک پیچیدگی جو اکثر دوستوں کو پیش آ رہی ہے، بار بار اس کی نسبت پوچھا گیا ہے، اور یقیناً یہ ایک کامن ٹائپ پرابلم ہے جو اکثر خاص کر وہ ان لوگوں کو پیش آ رہا ہے جن کے پاس شہری جائیدادیں ہیں، اور شہری جائیدادوں کا پی ٹی ون عام لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ایسے لوگ جو شہری جائیدادوں میں رہ رہے ہیں ان کے وہاں رہنے کا ثبوت، ان کے قبضے کا ثبوت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں جس کا باقاعدہ اندراج ہوتا ہے، اس ڈاکومنٹ کو پی ٹی 1 کہا جاتا ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے تو پی ٹی 1 کی بنیاد پر رجسٹرڈ بیان نامے تیار بھی ہوتے تھے، درج بھی ہوتے تھے اور رجسٹرڈ بھی ہوتے تھے، لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے سے یہ بات مکمل طور پر روک دی گئی ہے، اور پی ٹی 1 کی بنیاد پر رجسٹریز، جس کو ہم بیان نامہ رجسٹرڈ بیان نامہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہو رہے، اور اکثر دوستوں کو یہ بڑی شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا پڑ رہا تھا، اور لوگ بڑے اس سلسلے میں مشکلات برداشت کر رہے تھے کہ ایک ایسا شخص جو ایک جائیداد میں تو باپ دادا کے ٹائم سے رہ رہا ہے، لیکن آج اس کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا رجسٹرڈ معاہدہ نہیں کر سکتا۔ اور اس سلسلے میں جو سب رجسٹرار آفس ہے، یا خاص کر میں تحصیل حضروں کی بات کروں گا کہ تحصیل حضروں میں سب رجسٹرار آفس کی طرف سے اس قسم کی رجسٹری آئے پر مکمل طور پر پابندی تھی۔ تو اس سلسلے میں دوستوں کو یہ شکایت پیش آ رہی تھی، اور یہ اکثر یہ سوال بارہا کیا گیا کہ اس کا کیا حل ہے، اور کیا پی ٹی 1 کی بنیاد پر کسی مکان کی، کسی گھر کی، کسی دکان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلا جو ایشو ہے کہ کیا پی ٹی 1 ملکیت کا ثبوت ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش تو یہ ہے کہ یہ بات تقریباً 2007 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ پی ٹی 1 ملکیت کا ثبوت نہیں ہے۔ پی ٹی 1 کو آپ ملکیت کے ثبوت سے مراد چلیں تھوڑی سا اس کو اس سینس میں لیتے ہیں کہ پی ٹی 1 ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ملکیت کے ثبوت کے حوالے سے پیچیدگی سے بچنے کے لیے اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ پی ٹی 1 از ناٹ اے ٹائٹل ڈاکومنٹ۔ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2007 کے اپنے ایک فیصلے میں ڈکلیئر فرمائی تھی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک جائیداد میں رہ رہا ہے، پی ٹی 1 اس کے نام پہ ہے، تو پھر کیا وہ جائیداد کو منتقل کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، جو بنیادی طور پر اس قانون کا نام ہے جو کسی جائیداد کی منتقلی کے حوالے سے قواعد و ضوابط کی نسبت آگاہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ متعلقہ قانون دوسرا ہے رجسٹریشن ایکٹ۔ رجسٹریشن ایکٹ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کسی بھی معاہدے کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے کون سے ضروری لوازمات ہیں، اور کون سے معاہدے ہیں جو رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، اور کون سے معاہدے رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے۔ اور اس قانون میں مزید وضاحت بھی کی گئی ہے کہ کبھی آپ کے سٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ کم ہے تو اس کو کیسے پورا کرنا ہے، اگر کوئی رجسٹرار صاحب کسی چیز کو رجسٹر نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے، ان کا کیا ایکٹ ہوگا اس پہ، میننگ دیئر بائی کہ وہ کیا آرڈر کریں گے، اور اس آرڈر کو آگے کیسے کہاں پہ چیلنج کیا جائے گا، اور وہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر کسی آرڈر کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا اس قانون میں یہ بات بھی درج ہے کہ کون سی جائیداد کی مالیت کتنی ہوگی تو اس کے لیے رجسٹرڈ کروانا لازمی ہے، یا کتنی مالیت کی جائیداد اگر نہیں ہوگی، کم ہوگی، تو اس کو رجسٹریشن کروانا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات ایک اہم جو اس قانون میں یہی بتائی گئی ہے کہ رجسٹریشن کے لیے کیا کیا ضروری لوازمات ہیں۔ مختصر بات کرتے ہیں کہ کسی ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے ضروری ہدایات لا آف رجسٹریشن یا رجسٹریشن ایکٹ میں دی گئی ہیں۔ اب بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں کہ ایسا شخص جو کسی جائیداد میں رہ تو رہا ہے لیکن اس کے پاس پی ٹی 1 کے علاوہ کوئی اور ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو کیا وہ
اس جائیداد کو منتقل کر سکتا ہے؟ کیا رجسٹرار اس بات کا پابند ہے کہ اس منتقلی کو رجسٹرڈ کرے یا رجسٹرڈ کرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قانوناً ایک ایسا شخص جو کسی جائیداد میں رہ رہا ہے تو وہ جائیداد منتقل بھی کر سکتا ہے، منتقل سے مراد ٹرانسفر کر سکتا ہے کسی صورت میں بھی، تبادلے کی صورت میں، بیع کی صورت میں یا ہبہ کی صورت میں، جو بھی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے مطابق کسی جائیداد کو منتقل کرنے کی ضروری لوازمات و ضروری طریقہ کار ہیں، اس کے مطابق پی ٹی ون کی بنیاد پر یہ ایسی جائیداد جس کا پی ٹی ون کسی شخص کے پاس موجود ہے وہ اس کو قانونی طریقہ کار کے مطابق ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں بنیادی بات کہ یہ بات اختیارات کہاں دیے گئے ہیں اور کیسے موجود ہیں۔ جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے وہاں تو اگرچہ کوئی سیکشن آف لا ایسی واضح طور پر نہیں ہے کہ جہاں اس بات کا اظہار ہو کہ جو شخص کسی جائیداد پہ قابض ہے وہ اپنا پوزیسری رائٹ یعنی قبضے کا حق یا اس جائیداد کے متعلق دیگر حقوق منتقل۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کسی جائیداد میں کوئی رہنے والا شخص کیا اپنی جائیداد منتقل کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں سیٹل پرنسپل آف لا یہ ہے، اور 2005 CLC میں ایک ججمنٹ ہے رحمت حسین جعفری صاحب کی، انہوں نے اس ججمنٹ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یقیناً ایک ایسا شخص جو کسی جائیداد میں رہ رہا ہے وہ اس جائیداد میں اپنے جملہ حقوق، رہنے کے حقوق نہ صرف منتقل کر سکتا ہے بلکہ یہ حقوق قابل وراثت بھی ہیں، میننگ دیر بائی کہ اس کی کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد یہ حقوق اس کے ورثاء کو منتقل ہو جائیں گے اور قانوناً ایسی جائیداد منتقل ہو سکتی ہے۔ اب اگلا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رجسٹرار کا آفس رجسٹریشن سے کیا انکار کر سکتا ہے؟ تو یہ سیٹل پرنسپل آف لا ہے، اور لا آف رجسٹریشن میں یہ بات بڑی واضح طور پر موجود ہے کہ رجسٹرار صاحب کسی قانونی معاہدے کو رجسٹرڈ کرنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ نارملی آپ پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، نہیں، یہ بات سراسر قانون کے خلاف ہے۔ ہاں، رجسٹرار کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ اس پہ تحریری طور پر اپنا وہ اعتراض تحریر کرے گا، اس کی باقاعدہ آپ کو کاپی دی جائے گی، اور پھر آپ کا یہ حق ہے کہ اس فیصلے کے خلاف متعلقہ مجاز اتھارٹی کے پاس اپیل کریں۔ لیکن یہ ایک مسلمہ اصول ہے اور سیٹل پرنسپل ہے یہ کہ کوئی سب رجسٹرار کسی قانونی معاہدے کو رجسٹرڈ کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ نارملی کچھ عرصہ پہلے یہ روٹین تھی کہ معاہدہ رجسٹرڈ کر کے اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دیا کرتے تھے کہ جو مندرجات معاہدہ ہیں اس کا ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا ادارہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اور یہ بات میرے خیال میں یہ ٹھیک بھی تھی کہ کیونکہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ فریقین کے درمیان ہوتے ہیں، اور فریقین اگر کسی معاملے پہ متفق ہیں اور وہ متفق ہو کر وہ قانون کی نظر میں اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں اور اس کو رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ اب اس آج کے ویلا کو اس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ایسی شہری جائیدادیں جو لوگوں کے پاس PT1 کی بنیاد پر ہیں وہ منتقل ہو سکتی ہیں، فروخت ہو سکتی ہیں، تبادلہ ہو سکتا ہے، ہبہ ہو سکتا ہے، میننگ دیر بائی کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت جو بھی منتقل کرنے کے طریقے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، ایسی جائیداد کی وراثت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء اس کا ٹائٹل اسی کی جائیداد کا ورثے کے ذریعے لے لیں گے اور آگے ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ان کے کسی بڑے بزرگ کو حاصل تھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی رجسٹرار اس معاہدے کو رجسٹرڈ کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو امید ہے کہ میری جو کی گئی گزارشات ہیں یقیناً آپ کے اس قانونی مسئلے کے حل میں معاون ثابت ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کوئی تشنگی باقی رہ گئی ہے اور اس حوالے سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ ہمیں آپ کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہوگی۔
تمام دوستوں کا، تمام ناظرین کا آج کا ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، اور یقیناً حسب سابقہ ہمیں آپ کے کمنٹس، آپ کی رائے جو اس پروگرام میں بہتری کا باعث بن سکتی ہے اس کا انتظار رہے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔